اور دین و سنیت کی مسلک اہل سنت و جماعت کی آبیاری کر رہے ہیں۔ میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں کہ ہم اہل سنت و جماعت غوث و خواجہ رضا اور حامد و مصطفیٰ اور مقربین بارگاہ الہی کے مقدس آستانوں پر حاضری دینے والے خوش عقیدہ مسلمان علم غیب کی بات کرتے ہیں، اقتدار کی بات کرتے ہیں، اختیار کی بات کرتے ہیں، سیرت کی بات کرتے ہیں، صورت کی بات کرتے ہیں، حج کی بات کرتے ہیں، زکوٰۃ کی بات کرتے ہیں، عمل خیر و خیرات کی بات کرتے ہیں، حیات النبی ہونے کی بات کرتے ہیں۔ جب ہم ذکر و اذکار کرتے ہیں، میلاد مصطفیٰ کا ذکر کرتے ہیں، تو یہ چپڑخناتی توجی ادیان باطلہ فرقہائے باطلہ گستاخانی اولیاء غداران خدا باغیان رسول کہتے ہیں یہ میلاد کرتے ہیں تو دین میں میلاد کی کوئی اصل نہیں، کوئی حقیقت نہیں۔ زمانہ رسول میں میلاد مصطفیٰ نہیں ہوتا تھا، یہ میلاد النبی کا کرنا بریلی سے مولانا احمد رضا نے ایجاد کر دیا۔ میلاد کرنا بدعت ہے، بدعت ہے، بدعت ہے۔ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کے یہاں بدعت کی تعریف یہ کی گئی کہ جو چیز زمانہ رسول میں نہ ہو بعد میں ایجاد کی جائے وہ بدعت ہے۔ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کہتے ہیں کہ میلاد مصطفیٰ زمانے رسول میں نہیں ہوتا تھا، اور اس زمانے میں بریلی سے مولانا احمد رضا نے میلاد النبی کا انعقاد کر دیا، یہ بدعت ہے، یہ بریلی کی ایجاد ہے۔ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کا مقام یہ ہے کہ انہوں نے میلاد النبی پر دلائل و براہین کی انبار لگائے ہیں، ایجاد نہیں کیا ہے۔ ایجاد کرنا اور ہے، میلاد مصطفیٰ میں دلائل و براہین کی انبار لگا دینا یہ اور ہے۔ اب میں آپ سننا چاہتا ہوں، یہ کہتے ہیں کہ بدعت ہے، زمانے رسول میں نہیں ہوتا تھا۔ اب میں آپ سننا چاہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ایک مخفی خزانہ اللہ تعالیٰ نے جب چاہا کہ میری معرفت ہو تو اپنے نور سے نور ظاہر فرمایا۔ آج لوگ نور محمدی کا انکار کرتے ہیں، جب نور محمدی کا انکار کیا گیا تو بریلی کی سرزمین سے امام احمد رضا کھڑے ہو گئے اور انہوں نے نور محمدی پر ایسے دلائل و براہین کے انبار لگا دیے ہیں کہ آج تک دنیا بدعقیدگی تڑپ رہی ہے، پھڑپڑا رہی ہے، مگر اعلیٰ حضرت کے دلائل کا وہ کوئی جواب نہیں لا پا رہی ہے۔ کہتے ہیں کہ یہ نور جو ہے وہ نور محمدی اللہ کا نور نہیں ہے۔ جب نور ہونے کا انکار کیا گیا تو اعلیٰ حضرت کھڑے ہوئے، جب میلاد النبی کا انکار کیا گیا تو اعلیٰ حضرت کھڑے ہوئے اور میلاد النبی پر دلائل براہین کے انبار لگا دی۔ اب میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ میلاد یہ بریلی کی ایجاد نہیں ہے، بلکہ میلاد النبی کا کرنا سنت الہیہ ہے، اور میلاد النبی کا سننا سنت انبیاء ہے۔ اور چپڑخناتی توجی وہابی کہتا ہے نہیں یہ بدعت ہے، زمانہ رسول میں نہیں ہوتا تھا۔ اب میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی نے عالم ارواح میں ایک سیشن میں نہیں بلکہ 2 سیشن میں میلاد مصطفیٰ کا انعقاد کیا۔ آپ کو معلوم ہے کہ جو اجلاس ہندوستان میں منعقد ہوتے ہیں، جب علماء کی کثرت ہوتی ہے تو وہ کئی سیشن میں اجلاس منعقد کیے جاتے ہیں۔ پہلا سیشن صبح 8 سے 11 تک، دوسرا سیشن جو ہے وہ 12 سے 2 تک، ظہر کے بعد پھر 3 سے 5 تک، کئی سیشن میں اجلاس منعقد ہوتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد کا انعقاد کیا تو ایک سیشن میں نہیں
بلکہ 2 سیشن میں منعقد کیا۔ پہلا سیشن اللہ نے لا الہ الا اللہ پر منعقد فرمایا اور دوسرا سیشن محمد الرسول اللہ پر منعقد کیا۔ پہلے سیشن میں ربوبیت کی، الوہیت کی بات کی گئی۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے تمام اولین و آخرین کو، کافرین کو، مشرکین کو، ملحدین کو، نیچریین کو، چکالبیین کو، تمام مومنین کو، صدیقین کو، شہداء کو، صالحین کو، اولین و آخرین کو، مردوں کو، عورتوں کو، نجبا کو، نقبا کو، ابدال کو، اغواص کو، اوتاد کو، افراد کو جمع کیا اور سب کو جمع کر کے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو ساری روحیں خاموش۔ ان روحوں میں روح محمدی بھی موجود تھی۔ سب سے پہلے روح محمدی نے جواب دیا بلا شہدنا، ہاں تو ہمارا رب ہے۔ جب روح محمدی بولی تو سب بول پڑے۔ انبیاء بھی بول رہے ہیں، اصفیاء بھی بول رہے ہیں، اتقیاء بھی بول رہے ہیں، صدیقین بھی بول رہے ہیں، شہداء بھی بول رہے ہیں، صالحین بھی بول رہے ہیں، ابدال بھی بول رہے ہیں، اوتاد بھی بول رہے ہیں، اغواص بھی بول رہے ہیں، اب سب بول رہے ہیں۔ لوگوں، میں آپ سے نہ چاہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی ربوبیت کے اقرار لینا تھا، سو ربوبیت کے اقرار لے لیا، ہاؤس آف کامنز ختم ہوا۔ یہ دربار عام، ہاؤس آف کامنز جو لا الہ الا اللہ پر منعقد ہوا تھا، اختتام پذیر ہوا۔ اختتام کے بعد آواز آئی اب اس میں جو غیر نبی ہیں وہ نکل جائے۔ اب میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ آج یہاں بیٹھے ہیں تو یہاں سے پہلے کہاں تھے؟ تو ظاہر ہے کہ آپ کہیں گے کہ ہم یہاں سے پہلے عالم ارواح میں تھے۔ تو ایک بات بتاؤ، جب آپ عالم ارواح میں تھے تو زندہ تھے کہ مردہ تھے؟ زور سے بولیے۔ ظاہر ہے کہ زندہ تھے، اگر زندہ نہیں ہوتے تو یہاں کیسے بیٹھے ہوتے؟ آپ عالم ارواح میں تھے۔ یہاں سے پہلے کہاں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت سے آپ کو عالم ارواح میں رکھا۔ اس میں آپ بھی تھے، کافرین بھی تھے، مشرکین بھی تھے، ملحدین بھی تھے، شہداء بھی تھے، صالحین بھی تھے، سب تھے، علماء بھی تھے، سب تھے وہاں۔ اللہ کا حکم آ گیا، اب یہاں تمہاری ضرورت نہیں۔ تو اللہ کے حکم سے ہم عالم ارواح سے چلے، کہاں آ گئے؟ باپ کی پشت میں آ گئے۔ یہ تو اللہ بہتر جانتا ہے کہ اپنے بندوں کو کہاں رکھے گا اور کس حال میں رکھے گا۔ مولانا قطب الدین القادری کے مریدین غمگین ہوئے کہ ہمارے پیر صاحب چلے گئے۔ بیٹے مولانا سیف الدین روحانسو ہوئے کہ ہمارے والد دنیا سے رخصت ہو گئے۔ بھائی رونے لگے ہمارا بھائی چلا گیا۔ شاگرد رو رہے ہیں کہ ہمارا استاد چلا گیا۔ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ یہاں سے پہلے کہاں تھے؟ تو آپ کہیں گے عالم ارواح میں تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو عالم ارواح کی زندگی عطا فرمائی۔ جب تک اللہ نے چاہا، اللہ کے حکم سے، اللہ کی مرضی سے ہم عالم ارواح میں رہے۔ ہم اللہ کے حکم کے محتاج ہیں۔ اللہ کا حکم آ گیا، اب یہاں تمہاری ضرورت نہیں۔ چلو یا اللہ، عالم ارواح کی زندگی میں بڑے چین سے ہم زندگی گزار رہے ہیں، کہاں چلے جائیں؟ اللہ کا حکم آ گیا، باپ کی پشت میں چلے جاؤ۔ تو اللہ کے حکم سے ہم عالم ارواح سے چلے، باپ کی پشت میں آ گئے۔ ایک بات بتائیے، جب آپ اپنے باپ کی پشت میں تھے تو زندہ تھے کہ مردہ تھے؟ زور سے بولیے، زندہ تھے نا؟
اگر تم اپنے باپ کی پشت میں زندہ نہیں ہوتے تو یہاں کیسے بیٹھے ہوتے اور سے بدھی میں کیسے بیٹھے ہوتے؟ ظاہر ہے کہ تم باپ کی پشت میں زندہ تھے، اللہ نے جب تک چاہا باپ کے پشت کی زندگی عطا فرمائی، جب تک اللہ نے چاہا اللہ کی مرضی سے اللہ کے حکم سے ہم باپ کی پشت میں رہے، اللہ کا حکم آ گیا اب یہاں تمہاری ضرورت نہیں، چلو یا اللہ باپ کی پشت کا سکون چھوڑ کر اب کہاں چلے جائیں؟ تو اللہ کا حکم آ گیا یہاں تمہاری ضرورت نہیں، چلو تو اللہ کے حکم سے ہم شکم مادر میں آ گئے، ماں کے پیٹ میں آ گئے۔ ایک بات بتائیے، جب آپ ماں کے پیٹ میں تھے تو زندہ تھے کہ مردہ تھے؟ زور سے بولیے، زندہ تھے نا؟ اگر زندہ نہیں ہوتے تو یہاں کیسے بیٹھے ہوتے؟ ماں کے پیٹ میں اللہ نے جب تک چاہا اپنی مرضی سے اللہ کے حکم سے ہم ماں کے پیٹ میں رہے۔ ایک بات بتاؤ، جب تم ماں کے پیٹ میں تھے تو رزق ملتا تھا یا بھوکے رہتے تھے؟ اللہ نے اپنے بندوں سے رزق کا وعدہ فرمایا ہے تو اللہ نے شکم مادر میں بھی ہمارے لیے ہمارا رزق فراہم کر دیا۔ جب تک اللہ کی مرضی تھی اللہ کے حکم سے ہم ماں کے پیٹ میں زندہ رہے، جب تک اللہ نے چاہا ماں کے پیٹ کی زندگی عطا فرمائی۔ ہم اور تم سب اللہ کے حکم کے محتاج ہیں، جو اللہ کا حکم ہوگا وہ کرنا پڑے گا۔ اللہ کا حکم آ گیا اب یہاں تمہاری ضرورت نہیں، یا اللہ